اب ہم بات کرتے ہیں بایوپسی کے اوپر. کچھ لوگوں کو جب ٹیسٹ ریکمینڈ کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی آپ کے باڈی آرگن کا جو ہے وہ ہمیں بایوپسی کرنی ہے. تو ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے تو یہ سمجھائیں کہ بینگ اے سرجن بایوپسی بیسیکلی کیا ہے؟ بایوپسی دیکھیں، بایوپسی بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے سیل ٹائپ دیکھنی ہے کہ کس طرح کا ٹیشو ہے. اگر کوئی چیز، ظاہر سی بات ہے بایوپسی وہاں پہ ایڈوائز ہوتی ہے جو کہ ہمیں نارمل ٹیشو سے ہٹ کے کوئی چیز نظر آ رہی ہے باڈی کے اندر، جس کے اوپر آپ کا جو ہے نا سرجن آپ کو ایڈوائز کرتا ہے کہ اس کی بایوپسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ چیز ہمیں اب نارمل، کیونکہ ہم نے یہ چیز اس کی نوعیت ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے کہ یہ جڑوں والی ہے یا بغیر جڑوں والی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی پھر ہم جو ہے نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کو ہم FNAC کہتے ہیں، فائن نیڈل اسپریشن سائٹالوجی، پھر جو صرف ہمیں سیل ٹائپ بتائے گی کہ کیا آیا اس میں کوئی اب نارمل سیل تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی وہ شیپ اور اس کا جو ہے نا آرکیٹیکچر نہیں بتائے گی. اس کے لیے جو ہے نا ہمیں لارجر نیڈلز ریکوائرڈ ہوتی ہیں، وہ بھی انڈر لوکل انیستھیزیا ان کی بایوپسی ہو جاتی ہے. تو اس میں ہمیں جو ہے نا اس کی جو ہے نا آرکیٹیکچر، شیپ اور اس کی جو ہے نا اس کا جو ہے نا ریشو پتہ لگتا ہے کہ کس نوعیت کی ہے، جڑوں والی ہے یا بغیر جڑوں والی ہے. اور اس کے اوپر پھر جو ہے نا آپریشن ہمارا پلان ہوتا ہے کہ آیا ہم نے صرف گلٹی کو نکالنا ہے یا اس کے ساتھ جو ہے نا ہم نے اس کی کچھ حصہ نارمل جو ہے اس کو بھی ساتھ میں لینا ہے. کیونکہ کئی دفعہ جو ہے نا چھوٹی جڑیں جو ہے نا باہر کی طرف گئی ہوتی ہیں تو ان کو بھی ساتھ لینا ضروری ہوتا ہے. اس کے اوپر سارا آپ کا آپریشن جو ہے نا وہ پلان ہوتا ہے کہ بھی اس کو نکالنا ضروری ہے. ٹھیک ہوگا. سر بایوپسی جو ہوتا ہے ٹیسٹ، یہ باڈی کے کسی بھی آرگن کا کسی بھی جگہ سے لیا جاتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے کسی بھی، یعنی اگر لیور کی کرنی ہے تو لیور سے لیا جائے گا، کسی اور کا کرنا ہے تو اس پارٹ سے لیا جائے گا. اچھا سر، بایوپسی کا جو اگر ٹیسٹ جو ہم بھجواتے ہیں سیمپل، تو وہ ایک سرجن جب لیتا ہے تو اس میں کتنا ٹائم ریکوائر ہوتا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کس طرح کی بایوپسی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور بایوپسی جو ہے نا اگر ہم لوکل میں کر رہے ہیں تو اس میں ٹوٹل پریپریشن اور جو ہے نا جو آپ اس کو تھیٹر میں لے کے جا کے کرتے ہیں، اور اس میں ٹوٹل جو ٹائم سپینڈ ہوتا ہے تقریباً ایوریج اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں تقریباً 1 آور. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی پریپریشن ہوتی ہے کہ ہم اس کو فارملین جو ہے نا سولوشن ہوتا ہے جس کے اندر ہم اس کو پراپر لیبل کر کے کہ ہمارا کویشچن کیا ہے، کس وجہ سے ہم کروا رہے ہیں، ہم سسپیکٹ کیا کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم پراپر جو ہے نا پیتھولوجسٹ جو کہ اس کو بایوپسی کرتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ کس نوعیت کی گلٹی ہے. ان کو باقاعدہ ہم ایک ریکویسٹ فارم بنا کے جنریٹ کر کے دیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ سسپیکٹ کر رہے ہیں تو اس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھا جائے. تو اور تقریباً 7 سے 10 دن جو ہے نا ایوریج جو بایوپسی ٹائم ہے کہ اس کے اندر ہمیں رپورٹ آتی ہے اور اس کے مطابق پھر ہم پلان کرتے ہیں. پھر آگے پلان ہوتا ہے کہ اس آرگن کو نکالنا ہے یا نہیں نکالنا. اچھا سر، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں جیسے ہم نے سٹارٹنگ میں بات کی کہ شوگر کے بڑھتے ہوئے وجوہات جو ہیں مریضوں میں بہت زیادہ رجحان ہے. اب اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی اور اس کے ساتھ ایمپوٹیشن پھر لوگوں کے جو ہے نا وہ گینگرین ہو جانے. جی. آپ کی سرجری لائف کے اندر کتنی ایمپوٹیشن آج تک ہو چکی ہے؟ بہت زیادہ، کہ لوگوں کے پاؤں کٹ گئے ہیں، ٹانگیں کٹ گئی ہیں، انگوٹھے کٹ گئے ہیں. بالکل ایسی ہی ہے. اصل میں نا ہمیں جو ہے نا پبلک کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ شوگر جو ہے نا ایک سائلنٹ کلر ہے اور وہ جو ہے نا لوگ اس کو جو ہے نا بالکل ہی ترجیح نہیں دیتے اور سمجھتے نہیں ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کبھی کبھار. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے اندر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جیسے ابھی ہمارے ریسنٹلی سیزن بلکہ چل بھی رہا ہے کہ آم جو ہے نا بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں، یا جو ہے نا سویٹ جو ہے نا بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں. اور اس صورت میں اور خاص طور پہ جب جو ہے نا شوگر کی دوائی بھی ساتھ میں استعمال نہیں کرتے تو اس صورت میں جو ہے نا ہماری جو ہے نا جو پاؤں ہیں یا انگلیاں ہیں وہ اس کے اندر جو ہے نا سب سے پہلے بلڈ ویسلز اس کی کمپرومائز ہوتی ہیں، اس کی نیورونز جو ہے نا وہ کمپرومائز ہوتے ہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی انفیکشن آ گیا ہے یا چوٹ لگی ہے وہ بھی محسوس نہیں ہوتا. اور جب اتنی چیزیں وہاں پہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ اگر ٹائملی پتہ چل جائے تو اس کو روکا بھی جا سکتا ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنی جلدی اسپریڈ کرتا ہے یا انفیکٹ ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ بہت زیادہ گندی اسمیل بھی آتی ہے. اور اس میں ہمیں انگلیوں کو یا پاؤں کو جو ہے نا پھر ریموو کرنا پڑتا ہے.